احادیث میں بہت زیادہ آئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ یہ دن تمام دنوں کا سردار ہے، اور اس دن اہل جنت کو اللہ تعالیٰ اپنا دیدار نصیب فرمائیں گے، اور بعض لوگوں کو اس سے جلدی بھی ہوگا۔ اور اس دن قبر میں عذاب نہیں ہوتا، جہنم کو گرم نہیں کیا جاتا۔ اس دن میں اگر کوئی انتقال ہو جائے کسی کا تو اس پر حساب کتاب قبر میں نہیں ہوتا، یا شب جمعہ میں انتقال ہو جائے تب بھی قبر کا سوال اور جواب اس سے نہیں ہوتا۔ اور اس دن انتقال کرنے والا شہادت کا مرتبہ اور مقام پا لیتا ہے۔ جو آدمی جمعے کے دن غسل کر کے اچھے صاف ستھرے کپڑے پہن کر خوشبو لگا کر سنتوں کا اہتمام کرتے ہوئے مسجد میں آتا ہے، اور مسجد میں آ کر لوگوں کی گردنیں نہیں پھلانگتا، جہاں جگہ مل جائے وہاں بیٹھ جاتا ہے۔ یہاں ایک بات اچھے سے سمجھ لیں کہ بہت سارے لوگ جمعے والے دن وہ آتے ہیں تو پرچی آگے دعا کے لیے پہنچانے کے لیے وہ گردنیں پھلانگ کے آ رہے ہوتے ہیں۔ یہ گناہ ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کوئی پرچی دینی ہے تو پہلے دن یہ جلدی آئیں پرچی کے لیے۔ اور پھر ایک تو ہے کہ چلو کوئی ہنگامی صورت پیش آ گئی، خدا نخواستہ اچانک کسی کی طبیعت خراب ہو گئی، یا کسی کا فوراً انتقال ہو گیا، یا کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ اور ایک ہے کہ بھئی سال ہا سال سے چل رہا ہے کہ ہم پرچیاں دے رہے ہیں، بھئی فلاں کی مغفرت کے لیے دعا کرتے ہیں، فلاں کی مغفرت کے لیے، اور اس کے لیے گردنیں پھلانگ کے آ رہے ہیں۔ یہ ٹھیک نہیں، یہ گناہ ہے۔ اور بعض دفعہ تو یہ ہوتا ہے کہ جب خطبے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں، خطبے کے لیے امام منبر پر بیٹھ جاتا ہے تو اس وقت بھی لوگ آ رہے ہوتے ہیں۔ حالانکہ حکم یہ ہے کہ جب آدمی خطبے کے لیے بیٹھ جائے تو اب خطبے کے احکامات شروع ہو جاتے ہیں۔ اس موقع پر آپس میں بات نہیں کرنی چاہیے، اور خطبے کے دوران پرچی آگے بڑھانا، پرچی لینا اور اس کو آگے بڑھانا یہ صحیح نہیں ہے، یہ گناہ کی بات ہے۔ اگر کوئی پرچی دے تو نہ لیں، خاموش رہیں، اس کی کسی بات کا جواب ہی نہ دیں۔ جس کو پرچی دینی ہے وہ پہلے آ کر کے دیں۔ خطبے کے دوران پرچی دینا اور پھر اس کو آگے بڑھانا، وہ اس کو آگے بڑھا رہا ہے، یہ گناہ کی بات ہے۔ ایسے ہی خطبے میں جو دوسری آذان ہوتی ہے، جب امام منبر پر بیٹھا ہوتا ہے تو اس وقت جو آذان ہوتی ہے اس کا جواب بھی نہیں دیا جاتا، خاموش رہیں۔ اور بعض لوگ خطبے میں پہلے خطبے میں آلتی پالتی مار کے بیٹھے ہوتے ہیں، پھر جب دوسرا خطبہ ہوتا ہے تو دو زانوں ہو کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ ایسی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ آپ اگر عافیت سے آلتی پالتی مار کے بیٹھے ہیں تو اس طرح بھی خطبہ سن سکتے ہیں، اور اگر دو زانوں ہو کر کے بیٹھے ہیں تو اس طرح بھی خطبہ سن سکتے ہیں۔ تو بہرحال حکم یہ ہے کہ جمعے والے دن آپ آئیں مسجد میں نہا کر، اور دیکھیں نہاتا تو آدمی ہے ہی، اگر اس نیت سے نہائے کہ جمعے کے دن نہانا جمعے کے لیے سنت ہے تو اس پر سنت کا ثواب مل جائے گا۔ اور پھر خوشبو اس نیت سے لگائے کہ خوشبو لگانا سنت ہے تو اس کا بھی ثواب مل جائے گا۔ اور اگر اچھے کپڑے اس نیت سے پہنے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جمعے کے دن جمعے کے لیے اچھے صاف ستھرے کپڑے پہن کے جائے۔ علماء نے لکھا ہے
کہ اگر کوئی آدمی ایسا جوڑا جو اچھا ہو اس کو جمعے کے لیے خاص کر لے تو ایسا کرنا اچھا ہے کہ بھئی اس کو جمعے کے لیے صرف پہنے اور جمعے کو پہن کر کے جائے، اچھا جوڑا۔ تو یہ چیزیں سنت کی نیت سے، اور حجامت کرنی ہے، ناخن کاٹنے ہیں۔ ناخن کاٹنے سے یاد آیا کہ بعض لوگ پرچی دیتے ہیں کہ بھئی لوگوں کے ناخن بہت بڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ پہلے تو یہ وہاں عورتوں کو ہی ہوتا تھا کہ وہ ناخن بڑھا لیتی تھیں اور جواز یہ پیش کرتی تھی کہ بھئی کیا نام ہے، ہم ناخن پالش لگاتی ہیں تو اچھی لگتی ہے، ہمارے میاں کو اچھی لگتی ہے۔ نیت اپنی خراب اور بات میاں کے اوپر ڈال دی کہ نہیں، ناخن بڑھانا صحیح نہیں۔ اگر 40 حکم یہ ہے ہر 8ویں دن ناخن کاٹیں، حجامت کریں، لبیں درست کریں، یہ حکم ہے۔ اگر 8ویں دن نہ کر سکے تو 15ویں دن، اور 15ویں دن نہ کر سکیں تو اگلے ہفتے۔ 40 دن کے اندر اگر 40 دن تک گزر گئے اور آپ نے ناخن نہ کاٹے تو گناہ ہوگا۔ اب ہمارے ہاں پہلے تو یہ وہم عورتوں کو ہی تھا، اب ہمارے لڑکوں کو بھی شروع ہو گیا، وہ بھی لمبے لمبے ناخن رکھے ہوتے ہیں۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اور اس میں اگر میل کچیل جم جائے تو جراثیم الگ پیدا ہوتے ہیں، غسل کا مسئلہ الگ ہو جاتا ہے۔ تو ناخن کاٹنا چاہیے۔ دیکھیں یہ ہماری فطرت میں شامل ہے۔ ناخن بڑے ہونا یہ تو جانور ہوتے ہیں، آپ دیکھیں شیر ہے اور کیا نام ہے، باز ہے، چیتا ہے، ان کے ناخن بڑے ہوتے ہیں، یہ ناخن سے شکار کرتے ہیں۔ ہمارے لیے نمونہ سب سے اچھا اللہ کے نبی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمیں پتہ نہیں شیطان نے کس راہ پر چلا دیا، ہم آپ سے بڑھ کر کائنات میں کوئی حسین ہے ہی نہیں، اور آپ سے بڑھ کر کائنات میں کسی کا اسوہ، کسی کا طریقہ زندگی حسین ہے ہی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ، آپ کی زندگی کائنات میں سب سے زیادہ حسین ہے۔ اور اس کے حسین ہونے کی دلیل کیا ہے؟ اللہ کہتے ہیں وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ سے ہٹ کر اگر کوئی اور اپنے لیے کسی کو آئیڈیل بناتا ہے، خواہ پہلے نبیوں کی شریعت ہی کیوں نہ ہو، فرمایا اس کو رد کر دیا جائے گا، اس کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ ان الدین عند اللہ الاسلام ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا، چن لیا۔ اللہ کو حضور کا طریقہ، حضور کی ادائیں پسند، اور ہمیں کیا ہو گیا؟ ہم غیروں کے دلدادہ بنے ہوئے ہیں اور ان کے پیچھے چل رہے ہیں۔ تو خیر بات ناخنوں کی ہو رہی تھی۔ اچھا چلو، ہاں پاؤں کے ناخن ایسے حالت ہوتی ہے پاؤں کے ناخنوں کی کہ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، لگتا ہے کہ 6 مہینے خبر ہی نہیں لی۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ہر جمعے کو ناخن کاٹنا اس نیت سے ثواب ہے اور بہت زیادہ ثواب ہے۔ تو جمعے کو لبیں درست کرنا، حجامت کرنا، ناخن کاٹنا، غیر ضروری بالوں کو صاف کرنا، اس نیت سے کہ اللہ کے نبی کا طریقہ ہے، اس پر الگ ثواب ملتا ہے۔ تو جب آدمی اس طرح سے تیار ہو کر کے آئے تو پھر مسجد میں جہاں جگہ مل جائے، خواہ پیچھے ہی مل جائے، وہیں بیٹھ جائے، آگے نہ بڑھے اگر آگے جگہ نہ ہو۔ اگر آگے جگہ ہو اور کندھے پھلانگنے نہیں پڑیں گے تو پھر آدمی آگے بڑھ جائے۔ اور اگر دیکھے کہ کہیں نہ کہیں جگہ تو میں نکال ہی لوں گا لیکن لوگوں کی گردنیں پھلانگ کے جانا پڑے گا، تو اس کا گناہ سخت ہے۔ حدیث میں آتا، آپ نے ارشاد فرمایا جو مسلمانوں کی گردنیں پھلانگ کر آگے جاتا ہے، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جہنم کے راستے میں اس کو لٹا دیں گے اور لوگوں سے کہیں گے اس کے اوپر سے گزر کے جاؤ۔
تو اس لیے اس کو معمولی نہ سمجھ، اور پھر مسجد میں آ کر کوئی بات نہ کرے، ذکر میں لگا رہے، تلاوت میں لگا رہے، درود شریف پڑھتا رہے اور امام کی طرف متوجہ رہے، اور پھر اسی طرح سے نماز پڑھے۔ نماز پڑھنے کے بعد تو فرمایا پچھلے جمعے سے دیکھ کر اس جمعے تک جتنے بھی گناہ ہوں گے اللہ معاف فرما دیں گے، اور ہر قدم پر آنے میں جانے میں 1 سال کی عبادت کا اجر و ثواب اللہ عطا فرمائیں گے۔ تو بھئی آج جمعے کا دن ہے، سورہ کہف کی تلاوت بھی کریں، اس کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ اگر پوری نہ صحیح تو 1 رکوع شروع کا، 1 رکوع آخر کا، اس کی بھی تلاوت کریں، صلاۃ التسبیح پڑھ لیں، درود شریف پڑھیں۔ یہ اعمال ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اے اللہ اپنے کرم سے، اپنی رحمت سے ہماری اس نماز کو، زندگی بھر کی پہلی تمام نمازوں کو، دیگر تمام اعمال صالحہ کو اپنی بارگاہ میں اعلیٰ درجے میں قبول فرما، کمی کوتاہیوں کو معاف فرما۔ اے اللہ اس ماہ مبارک کی قدردانی کی توفیق عطا فرما، اس ماہ مبارک کے ایک ایک لمحے کو عبادات میں، ذکر اذکار میں، تلاوت میں، نوافل میں گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اس ماہ مبارک میں اور پھر پوری زندگی ہر قسم کے گناہ سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ اس ماہ مبارک میں، رات میں، دن میں، صبح میں، شام میں آپ کی طرف سے بے شمار انسانوں کی مغفرت کے فیصلے ہوتے ہیں۔ اے اللہ ان میں ہم سب کو شامل فرما، ہمارے والدین، ہمارے اساتذہ، ہمارے مشائخ، پوری امت کو شامل فرما، پوری امت کی مغفرت کے، ہدایت کے، نجات اور عافیت کے فیصلے فرما۔ اے اللہ ہم سب کو اپنے نیک اور محبوب بندوں میں شامل فرما، خاتمہ ایمان پر فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین آمین۔